ہجرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ غزوہ کے لیے کوچ فرماتے ہوئے عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتایا کرتے تھے کہ ہمارا پڑاؤ کہاں پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بات خاص لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ عوام کو صرف اتنا بتایا جاتا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر کوچ کی تیاری کر لو۔ اب کوچ کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ مکہ سے ساحرہ نامی عورت آ گئی جو بہت بڑی فنکارہ بھی تھی، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ساحرہ مکہ سے کیوں آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے کہ تاکہ آپ کچھ ہمیں عنایت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ قریش تجھے کچھ نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد فرمایا ہے وہ بہت کم دیتے ہیں۔ ساحرہ کی یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے تاکہ یہ چلی جائے۔ اب لشکر کوچ کرنے لگا۔ حاطب بن ابی بلتا نے ساحرہ سے کہا میں تجھے لباس اور کچھ دینار دیتا ہوں، تم یہ کرنا کہ یہ میرا ایک خط اہل مکہ کو پہنچا دینا۔ عورت نے حاطب سے خط لیا اور مکہ روانہ ہو گئی۔ عورت روانہ ہو چکی تو جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط مشکوک ہے جو حاطب نے عورت کے ساتھ بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دجاجہ کے باغ میں جاؤ، وہاں پر ساحرہ ہوگی، اس کے پاس جو خط ہے وہ لے کر آؤ۔ تینوں باغ میں پہنچے تو ساحرہ وہاں پر موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ خط نکالو، تو ساحرہ نے وہ اپنے کپڑوں کی تلاشی دی اور خط نہ نکلا۔ جب یہ سب لوگ واپس جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خط کی اطلاع جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی، یہ عورت کیا جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ سچی ہے؟ جب تک خط نہ ملے گا خدا کی قسم ہے میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ساحرہ کا سر ابھی قلم کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونت لی تو ساحرہ نے اپنے سر کے بالوں سے خط نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خط پڑھا گیا۔ اس میں لکھا تھا حاطب بن ابی بلتا کی جانب سے اہل مکہ کی طرف، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اپنے ہتھیار اٹھا لو۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونت لی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں حاطب کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہوئے حاطب سے فرمایا حاطب کیا یہ مناسب تھا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو خبردار کیا؟
حاتب نے عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں فیصلہ فرمانے سے پہلے میری گزارشات غور سے سن لیں۔ میں ایک غریب انسان تھا جو قریش کے سہارے زندگی گزارا کرتا تھا۔ قریش کو خط لکھنے سے میرا صرف یہ مقصد تھا کہ اگر قریش کے ہاتھوں مکہ میں میرے عزیز و اقارب قید ہو جائیں تو وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ مہاجرین و انصار کے بیشتر عزیز مکہ میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حرکت کفر و ارتداد کے باعث نہیں کی تھی، کیونکہ اسلام کے بعد میں کفر پر ہرگز راضی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پہلے ہی یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح و نصرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حاتم کی گزارشات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے کچھ نہ کہو، یہ بدر میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے حق میں فرمایا ہے کہ جو چاہے سو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ عین اسی وقت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ تو جب یہ آیت پڑھی تو اس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اے ایمان والو۔ تو اس آیت کے نزول پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حاتب کو یا ایھا الذین آمنوا میں شمار فرما کر ایمان سے متصف قرار دیا تھا۔ تو گویا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں مسلمان جو ہیں ان کو اپنی کسی مسلمان اسٹیٹ کا جہاں رہتے ہیں دوسروں کو اس کی مخبری نہیں دینی چاہیے، اندر کا حال یا جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہاں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو جو جج یا جو انصاف کرنے والے ہیں ان کو پورے حالات کو، پورے ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاں بھی رہیں سب کے لیے ہم باعث سکون اور اطمینان رہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ منسلک رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل کر دنیا اور دین میں کامیاب ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔